السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. محترم صدر کانفرنس فضیلۃ الشیخ خالد جمیل مکی حفظہ اللہ، معزز علماء کرام، سامعین اعظام، عزیز بچوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، بحیثیت مسلمان ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے پابند ہیں. اللہ رب العالمین سورۃ النساء میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یہ اطاعت و فرما برداری زندگی کے ہر گوشے میں ہم پر لازم اور ضروری ہے. اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم پورے کے پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ. ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورۃ الانفال میں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جب وہ تمہیں پکارے. ہماری زندگی کا ایک اہم ترین حصہ کسب معاش ہے، اس میں بھی ہم اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کے پابند ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو تمہیں جو ہم نے پاکیزہ روزی عطا کی ہے اس میں سے کھاؤ. اس قدر حساس مسئلہ ہے کہ رزق کسب معاش کو اور روزی کی تلاش کو اعمال صالح کے ساتھ جوڑ دیا گیا. اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو. تقریباً اسی مفہوم کی ایک اور آیت ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے کسب حلال کو واضح انداز میں ذکر کیا ہے. اللہ رب العالمین نے تمام بنی نوع انسان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگو زمین میں جو حلال اور پاکیزہ روزی ہے وہ کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چالو. آج کے اس اجلاس میں مجھے جس موضوع پر بولنے کا مکلف بنایا گیا ہے وہ موضوع ہے آن لائن بزنس، ڈراپ شپنگ اور ایفیلیٹ مارکیٹنگ. شرعی حکم کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم یہ جو تین چیزیں ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے متعلق شریعت کا حکم کیا ہے، یہ حلال ہے کہ حرام ہے یا کنڈیشن کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آن لائن بزنس کیا ہوتا ہے. آن لائن کاروبار وہ کاروبار جو الیکٹرانک ذریعے سے انجام پاتا ہے. دوسرے الفاظ میں انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو بھی کاروبار انجام پاتا ہے یا اس میں سے زیادہ تر حصہ انجام پاتا ہے اس کو آن لائن بزنس کہا جاتا ہے. آن لائن بزنس کی بہت ساری شکلیں ہیں، وہ شکلیں جاننے کے لیے کئی ایسے دروس درکار ہیں اور باقاعدہ لوگوں کو اہتمام کرنا چاہیے اور مساجد کے اندر بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ مستقل طور پر یہ جو موجودہ دور کے آن لائن بزنس ہے یا مختلف بزنس کے جو طریقے ہیں ان طریقوں کو دین کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں کو سمجھایا جائے تاکہ لوگوں کو کم سے کم اتنا پتا چلے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز کرنا یہ ہمارا دینی فریضہ ہے. اگر ہم حلال اور حرام کے درمیان تمیز نہیں کرتے ہیں تو ایسی شکل میں ہمارا اعمال برباد ہو سکتے ہیں، اسی طرح سے آخرت بھی برباد ہوگی. اس لیے ضروری یہ ہے کہ اس مسئلے میں ہم شریعت کے مکمل طور پر جانکاری حاصل کریں اور پھر آگے کاروبار کرنے کی کوشش کریں. یہ جو بھی خرید و فروخت ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہو. اتنی ساری شکلیں ہیں، ان تمام شکلوں کو ایک ساتھ بیان کرنا یہ ابھی مختصر وقت میں ناممکن بات ہے، لیکن کچھ اصولی بات ہے. آپ دھیان سے ان اصولی باتوں کو سنیں تو دیگر اور جو شکلیں ہیں یا جو بھی شکلیں ہیں آپ ان شکلوں کو سمجھنے میں آپ کے لیے بڑی آسانی ہوگی اور سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں یہ ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. 5 باتیں میں ذکر کروں گا. پہلی بات یہ کہ ایک تو خریدنے والا ہوتا ہے اور دوسرا بیچنے والا ہوتا ہے. دونوں کے درمیان رضامندی ہونی چاہیے، آپس کی رضامندی، اور یہ کاروبار کی شرطوں میں سے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض، ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، الا یہ کہ وہ تجارت کی شکل میں ہو، آپس کی رضامندی سے. تجارت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے عن تراض کہا کہ یہ آپس کی رضامندی ہونی چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ابن ماجہ کی اور رسیہ جی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما البیع عن تراض، کہ خرید و فروخت یہ رضامندی سے ہی ہوتا ہے. یہ رضامندی والی بات کیوں آ رہی ہے؟ اگر کسی کو بیچنے پر مجبور کیا جائے یا پھر زبردستی اس کو بیچنے پر اس کو خریدنے پر مجبور کیا جائے تو پھر ایسی شکل میں
وہ خرید و فروخت واقعی نہیں ہوگا، مانا ہی نہیں جائے گا. تو اس وجہ سے یہ رضامندی کی بات کہی جاتی ہے. تو پہلی چیز یہ کہ بیچنے والے اور خریدنے والے کے درمیان رضامندی ہونی چاہیے. دوسری بات، جو سامان بیچا جا رہا ہو بیچنے والے کی ملکیت میں موجود ہو. یہ بھی تجارت کی شرطوں میں سے ہے. سامان موجود ہو باقاعدہ اس کی ملکیت میں. آن لائن میں ہوتا کیا ہے، بہت ساری شکلیں ہیں کہ کوئی بائے بیچنے والا یا بائر ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس سامان نہیں ہے، سامان اسٹور والے کے پاس ہے، کمپنی کے پاس ہے، دکانوں پر سامان رکھا ہوا ہے. یہ بیچنے والے سے بیع و شراء، خرید و فروخت کا عقد کر لیتا ہے، ڈیل کر لیتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی سامان ہوتا ہی نہیں ہے اور وہ بیچ دیتا ہے. یہ شکل جائز نہیں، آگے چل کر کے میں بتاؤں گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو سامان آپ بیچ رہے ہوں وہ سامان آپ کے پاس موجود ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، کہ لا تبیع ما لیس عندک، جو سامان تمہارے پاس نہ ہو اس کو تم نہ بیچو. یعنی تمہاری ملکیت میں، اور ملکیت کے اندر قبضہ بھی ہے کہ باقاعدہ آپ اس پر مکمل طور پر قبضہ رکھتے ہو، وہ آپ کے پاس باقاعدہ موجود ہو، یا تو حقیقی اعتبار سے قبضہ ہو یا پھر حکمی اعتبار سے قبضہ ہو، لیکن وہ سامان آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے، آپ کی ملکیت میں ہونی چاہیے، تب جا کر کے آپ یہ سامان بیچ سکتے ہیں. تیسری بات، جو سامان آپ بیچ رہے ہوں وہ حرام نہ ہو، اس لیے کہ حرام چیز نہیں بیچی جا سکتی. وہی سورہ بقرہ کی آیت ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ. تو یہ حرام سامان اگر بیچا جائے گا تو یہ بھی باطل طریقے سے کھانا ہوا اور جائز نہیں ہے. ابو داؤد کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ اذا حرم علی قوم اکل شیء حرم علیہم ثمنہ. اللہ رب العالمین جب کسی قوم پر کسی چیز کا کھانا حرام قرار دیتا ہے تو اس چیز کی قیمت بھی حرام ہے. اب مثلا خنزیر کا گوشت یہ حرام ہے تو خنزیر کی قیمت بھی حرام ہے. شراب پینا حرام ہے تو شراب بیچنے کے ذریعے سے جو قیمت آئے گی وہ قیمت بھی حرام ہے. تو یہاں پر ضروری یہ ہے کہ جو سامان بیچا جا رہا ہو وہ حلال ہو، حرام نہ ہو. چوتھی بات یہ کہ جو خرید و فروخت ہو رہا ہو اس کے اندر دھوکہ نہ پایا جائے. آن لائن بزنس میں دھوکے کے بہت سارے امکانات رہتے ہیں اور اس وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ آن لائن بزنس کے اندر بہت زیادہ حساسیت کے ساتھ اور مکمل جانکاری کے ساتھ ہی انسان کو خرید و فروخت کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر زیادہ تر جو معاملہ ہوتا ہے وہ دھوکے والا ہی ہوتا ہے. مثلا دھوکہ کس طرح سے نہ ہو کہ آپ کے سامنے سامان موجود نہیں ہے تو جو بھی سامان کو آپ کے سامنے متعارف کرا رہا ہے، سامان کو آپ کے سامنے، پروڈکٹ کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے، تو سب سے پہلے تو کہ اس کی قیمت آپ کو معلوم ہو. دوسرا یہ کہ اس کی صفات آپ کو معلوم ہو. صفات یعنی پروڈکٹ ایسا 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 ہونا چاہیے. ابھی اس سے پہلے جو خطیب تھے حافظ خلیل الرحمان صاحب، انہوں نے ایک واقعہ سنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. ایک آدمی گیہوں بیچ رہا تھا، اوپر کا حصہ تو سوکھا تھا لیکن اندر تری تھی. اب اس صفت کو بیان کرنا چاہیے تھا اس کو کہ دیکھو یہ سوکھا والا حصہ ہے، اندر تری والا حصہ ہے. تو باقاعدہ اس صفت کا بیان ہونا چاہیے. جو بھی پروڈکٹس آپ بیچنا چاہتے ہیں مکمل طور پر کامل آپ کو ایک ایک جانکاری دینا ہوگا، تب جا کر کے آپ یہ سامان بیچ سکتے ہیں. تو چوتھی بات یہ کہ جو بھی سامان بیچا جا رہا ہو اس کے تعلق سے کسی قسم کے دھوکے کا امکان نہ ہو. اس سامان کے اندر اگر کوئی عیب والی بات ہے تو عیب والی بات بھی بتا دی جائے کہ دیکھو یہ عیب ہے اور اگر تم خریدنا چاہتے تو خریدو اور نہیں خریدنا چاہتے تو نہ خریدو. تو عیب والی بات بھی لوگوں کو بتانی چاہیے. تو یہ اس حوالے سے بات ہے کہ سامان خریدنے اور فروخت کرنے میں دھوکے والی بات نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الحصاۃ وعن بیع الغرر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کے ذریعے سے بیع و شراء کو حرام قرار دیا ہے، اسی طرح سے دھوکے کے بیع و شراء کو، خرید و فروخت کو حرام قرار دیا ہے. کنکری کے ذریعے سے مختصر طور پر بتا دوں نا، لوگوں کے ذہن میں سوال ہے کہ کیا بات کہہ دی گئی. یعنی مثال کے طور پر سامان رکھا ہوا ہے، آپ کوئی کنکری مار کر کے ایسے کہ یہ سامان پہ کنکری مارو تو تمہارا یہ سامان ہو جائے گا، اس کی اتنی قیمت ہے، کبھی لگا تو ٹھیک ہے، نہیں لگا تو یہ سامان اس کا ہے ہی نہیں. تو یہ جو شکل ہے جوئے کی ایک شکل ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. اور غرر کا خرید و فروخت کیا ہے؟ کسی بھی قسم کا دھوکا ہو، جیسا کہ وہ جو روایت ابھی ذکر کیا گیا گیہوں کے حوالے سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پھر کیا فرمایا؟ من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکا دے ہم میں سے نہیں ہے. مطلب یہ کہ آپ سامان بیچتے وقت دھوکا نہیں دے سکتے. تو آن لائن بزنس میں بھی یہ چیز ہے کہ سامان کے حوالے سے ذرہ برابر بھی دھوکے کا کوئی شائبہ نہ پایا جائے. پانچویں چیز اور بہت اہم ترین چیز ہے جس کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ لوگوں کو جانکاری لینا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ خرید و فروخت کے اندر سود کا دخل نہ ہو. سود کا دخل نہ ہو ذرہ برابر بھی. ابھی سود کی اتنی ساری شکلیں آ گئی ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ سود کی کون کون سی شکلیں اس کے اندر موجود ہیں. خرید و فروخت کرنے میں، پیسہ کا لین دین کرنے میں، اسی طرح سے ٹرانزیکشن کرنے میں، اور اسی طرح سے ادھاری پر لینے میں بھی بہت ساری سود کی شکلیں شامل ہو جاتی ہیں.
اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ جو بھی خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا ہے سود سے مکمل طور پر وہ پاک ہو. یہ 5 بنیادی باتیں آپ یاد رکھیں. موجودہ زمانے میں بہت ساری کمپنیاں ہیں جو آن لائن بزنس کرتی ہیں اور اس کی مختلف شکلیں ہیں. عام طور پر جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ کمپنی ڈائریکٹ وہ بائے کے طور پر، بیچنے والے کے طور پر ہوتی ہے، سیلر کے طور پر، اور ایک کسٹمر ہوتا ہے، پرچیزر ہوتا ہے، خریدتا ہے. جو کچھ تفصیل بتائی گئی اگر اس کے مطابق یہ بیع و شراء کا عقد منعقد ہوتا ہے تب تو جائز ہے، ورنہ پھر جائز نہیں ہے. البتہ اس کے اندر کچھ تفصیل ایسی ہے، مثال کے طور پر کہ سامان ابھی آپ کو ملا نہیں ہے، آپ نے پہلے ہی پیسہ دے دیا تو یہ جائز شکل ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جبکہ دھوکہ والی بات نہ پائی جائے، آپ کو پورا یقین ہو. تو ایسی کئی ساری کمپنیاں ہیں جو بہت معروف اور مشہور ہیں اور جس کے بارے میں لوگوں کو باقاعدہ ٹرسٹ ہے کہ اس کمپنی سے یہ سامان خریدا جائے تو یقینی طور پر وہ سامان آتا ہی ہے. پہلے آپ قیمت طے کر دیتے یا آپ پے کر دیتے تو بھی آپ کا سامان آ جاتا ہے. اور کمپنی کے اندر یہ شکل بھی رکھی جاتی ہے کہ سامان آپ کے پاس باقاعدہ آ جائے اور ہاتھوں ہاتھ پھر آپ پیسہ دے کر کے وہ سامان لے لیں. تو یہ تو اور بھی بہت اچھی شکل ہے. اس کے اندر دھوکے والی کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے کہ جو سامان اس کیفیت کے ساتھ، جس کیفیت کے ساتھ آپ کو مطلوب ہے، آپ کے پاس پہنچا ہے تو آپ پیسہ دے کر کے وہ سامان لے لیں، ورنہ واپس کرنے کا آپ کے پھر اختیار بھی ہو تو پھر ایسی صورت میں یہ جائز شکل ہوگی. تو عام طور پر کمپنیاں اس طرح سے کرتی ہیں. کیونکہ وقت کم ہے، جو 2 چیزیں اور ہیں وہ میں بتلا دوں جو اہم ترین چیز ہے. ایک یہ ہے کہ ڈراپ شپنگ کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے. تو اس کو پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں مثال کے ذریعے سے. 3 لوگ ہوتے ہیں، ایک خریدنے والا، ایک بیچنے والا، اور بیچ میں ایک وسیلے کے طور پر ہوتا ہے. یہ جو بیچ میں ڈراپر کے طور پر ہوتا ہے یہ کرتا کیا ہے کہ کمپنی والے سے بات ہو جاتی ہے، اس کا سامان، کمپنی کا سامان اور سامان جو پروڈکٹ ہے اس کے صفات کو اپنے کسی نیٹ ورک کے ذریعے سے، ایپ کے ذریعے سے یا مختلف جو سوشل میڈیا ہے اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کے سامنے اس کو تشہیر کرتا ہے. بیچنے والے سے وہ 200 روپے میں خریدتا ہے، حالانکہ ابھی خریدا نہیں ہے. وہ یہ کہ صرف ایڈورٹائزمنٹ کے طور پر وہ لگاتا ہے کہ یہ 300 روپے قیمت ہے، 100 روپے اپنے پاس رکھتا ہے، 200 روپے کمپنی کو دے دیتا ہے. تو اس کے اندر یہ جو شکل ہے کہ ایک بیچنے والا ہے، دوسرا خریدنے والا ہے، اور تیسرا یہ بیچنے والے کی حیثیت سے موجود ہوتا ہے. کمشنر کی حیثیت سے نہیں، کہ کمیشن کھانے والے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ بیچنے والے کے اعتبار سے موجود ہوتا ہے. تو شریعت کے اندر یہ شکل جائز نہیں ہے. اور جائز نہ ہونے کی جو دلیل ہے وہ جو 5 باتیں میں نے ذکر کی ہیں ان میں سے ایک بات تو یہ پائی جاتی ہے کہ اس کے پاس اس سامان کی ملکیت ہی نہیں ہے. کہا گیا نا کہ سامان اس کا مالک ہونا چاہیے، وہ تو مالک ہی نہیں ہے. وہ بیچ رہا ہے بیچنے والے کو، اور بیچنے والا جو سامان کا مالک ہے وہ کمپنی ہے، یہ خود نہیں ہے. تو جب کمپنی مالک ہے، یہ خود مالک نہیں ہے، تو یہ بیچ نہیں سکتا ہے. کیونکہ شریعت کے اندر تجارت کی ایک شرط کیا ہے کہ سامان اس کے پاس موجود ہو. تو یہ جو ڈراپ شپنگ ہے یہ جائز اور درست نہیں ہے. جو شکل میں اختیار کرتے ہیں لوگ، یا پھر اس کی جو مختلف شکلیں ہیں، لیکن بنیاد اسی بات پر ہے کہ وہ سامان اس کے پاس موجود نہیں ہوتا ہے. ایفیلیٹ مارکیٹنگ کیا ہے؟ ایفیلیٹ مارکیٹنگ تقریباً ایسے ہی ہے. اس میں بھی 3 لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ جو تیسرا وسیلے کے طور پر ہوتا ہے یہ اصل میں کرتا کیا ہے؟ یہ بائر کے طور پر نہیں رہتا ہے، یہ کمیشن کے طور پر کمپنی کے سامان کو پروموٹ کرتا ہے، اور جو بھی اس کے جانکار ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان لوگوں تک وہ سامان کو اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے. اور اس کے بعد پھر لوگ جب خریدتے ہیں تو یہ باقاعدہ کمپنی سے سامان لے کر کے بیچنے والے تک پہنچا دیتا ہے. اور کمپنی سے اس کی ڈیل ہوئی رہتی ہے کہ میں اگر آپ کا 1000 روپیہ کا سامان بیچ دوں تو مجھے اتنا % کمیشن ملنا چاہیے. تو اب اس کو کمیشن ملتا ہے. تو یہ جو کمیشن ملتا ہے اب شرعی اعتبار سے جائز ہے کہ نہیں ہے؟ تو شریعت کے اندر اس طرح سے کمیشن لینا بالکل جائز اور درست ہے. شرط یہ کہ بائر کے طور پر اپنے آپ کو متعارف نہ کرائے، بلکہ وہ کمیشن لینے والے کے اعتبار سے لوگوں کو متعارف کرائے کہ میں کمیشن لینے والا بائر نہیں ہوں. اس لیے وہ جب وہ سامان کو کمپنی سے لے کر کے اس کے پاس پہنچاتا ہے یا بیچتا ہے تو وہ ایک کمیشن کھانے والے کے اعتبار سے ہوتا ہے، بیچنے والے کے اعتبار سے نہیں ہوتا ہے. اور شریعت کے اندر چونکہ یہ شکل جائز ہے، اس وجہ سے اگر آن لائن کے تھرو یہ چیز کی جا رہی ہے تو یہ بالکل جائز اور درست ہے. یہ مختصر طور پر آپ کو بتا دیا گیا مختصر وقت کے اندر. وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حلال روزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ اہم ترین مسئلہ میں بتا دوں، یہ جو ہمارا دین ہے، دین ہر چیز کو شامل ہے. ہم دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں تبھی جا کر کے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر ہمیں کامیابی ملے گی. ورنہ یہ ہے کہ صرف نماز پڑھ لینے کو، مسجد کو، مدرسے کو، قرآن پڑھنے کو دین سمجھ لے اور دنیا میں جائے تو اپنی مرضی کے مطابق چلے تو یقینی طور پر یہ ہمارے لیے خسارہ ہے. اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے حرام کمائی سے، کسب حرام سے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین ہمارے یہاں پر حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے یہاں پر بیٹھنے کو نفع بخش بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.